اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ یہ کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہے۔ ایسے ہی یعنی انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی بڑی شان ہے رسول ہونا، کتنی بڑی شان ہے نبی ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ہی امی ہونا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ کوئی نقص اور عیب والی بات نہیں، اس کا مطلب وہ ہے جو اس رسول کے شایان شان ہے جس کو رب نے سارے رسولوں کا سردار بنایا ہے۔ اور اسی سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 158 میں فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ کون رسول؟ ورسولہ النبی الامی، بے پڑھے غیب بتانے والے پر۔ ایک ہے نا کوئی کسی شاعر کا تخیل ہو، کسی عاشق کو کوئی لفظ اچھا لگے، وہ اپنی اظہار محبت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبان پہ لے آئے، لیکن لفظ امی وہ لقب ہے جو اس ذات نے ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا، جو ذات ہی حقیقت میں آپ کی قدر کو جاننے والی ہے۔ اس لفظ کی بنیاد پر میں نے دیکھا مستشرقین نے اس کے ظاہری مفہوم کو، جو حقیقت میں ان کو رستہ اسلام کے اندر سے ہی کچھ ناہنجار لوگوں نے دیا تھا، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو خود امی ہو وہ دنیا کی قیادت کیسے کر سکتا ہے معاذ اللہ۔ اور پھر جو لفظ کراچی کے ایک خارجی نے استعمال کیے، یہ آج سے نہیں، مودودی سے لے کر ڈاکٹر پراسرار اور غامدی تک یہ ایک مسلسل بیماری ہے۔ اور پھر اس میں جو اس کراچی کے خارجی نے تو یہاں تک حملہ کر دیا کہ بیک وقت وہ الفاظ رب ذوالجلال کی ذات گرامی، اللہ کے علم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت، کاتبین وحی کی ثقاحت، ان سب پر وہ بہت بڑا حملہ ہے کہ اس شخص نے معاذ اللہ یہ کہا نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو بعض وقت کاتب سے گرامر میں غلطی ہوئی لکھنے میں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن لکھنے میں، اور کاتب سے مراد کسی مطبع کا، کسی عام کتاب کا کاتب نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین وحی تھے ان کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کریکشن نہیں کی معاذ اللہ۔ تو سرکار پہ عدم اعتماد، بلغ ما انزل الیک، اللہ فرماتا ہے جو نازل کیا جائے اسی طرح آگے پہنچاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اور ان لوگوں کے بقول جو بظاہر بڑے توحیدی بنتے ہیں، بطور فرض اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن نہ کرائی بقول اس کے کفر کے، تو اللہ وحی بھیج کے کروا سکتا تھا کہ میں نے تو یوں نازل کیا، لکھا یوں گیا۔ اب دیکھو وہ کتاب جس کی بنیاد پہ پورا اسلام ہے، اگر اس کے ماننے والے ہی اس کے اندر غلطیاں معاذ اللہ ماننا شروع ہو جائیں، تو پھر قادیانیوں کو، یہود کو، نصارہ کو، مستشرقین کو، سب کو کتنا بڑا رستہ مل جائے گا اسلام پر حملہ کرنے کا، کہ جس قرآن کی بدولت یہ قیامت تک اپنے دین کو سلامت لے جانے والے ہیں، اور جس کی حفاظت کا ذمہ یہ کہتے ہیں اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر معاذ اللہ غلطیاں رہ گئی ہیں۔ اور یہ باتیں روافض نے بھی اس سے بڑھ کے کی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ موضوع ان سب کے لحاظ سے ہمارا مشترکہ ان سب کو جواب ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، جس کی حفاظت رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور جس کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان حدیث قدسی کے طور پر بیان کیا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 7522 ہے، اور مسلم شریف کے اندر، یعنی وہ جو حدیث قدسی ہے مسلم شریف کے اندر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث نمبر 2865، جلد نمبر 4۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے
وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ کتابا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ میں نے آپ پر قرآن کو، کتاب کو نازل کیا۔ کیسی کتاب؟ بڑے عجیب لفظ ہیں، اور وہ لفظ ہی گھنٹوں بحث کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے آپ پہ وہ کتاب نازل کی، لا یغسلہ الماء، جس کو کبھی پانی دھو ہی نہیں سکتا، اس کے لفظوں کو پانی نہیں مٹا سکتا، اس کو پانی دھو نہیں سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ سینوں میں نقش ہونے والی کتاب، بڑی بڑی آندھیوں، طوفانوں اور طویل زمانوں کے گزر جانے کے باوجود پھر بھی تر و تازہ رہے گی۔ یعنی ادھر یہ بکواسات کی اسی ٹائم ہی اس میں خلل واقع ہو گیا، اور ادھر اللہ کا یہ فرمان جو حدیث قدسی ہے کہ فرمایا ایسا قرآن میں نے دیا ہے، لا یغسلہ الماء، مطلب یہ ہے معنی محفوظ فی الصدور، یہ نہ کاغذ کی محتاج ہے نہ قلم کی محتاج ہے۔ دھونے والے کیسے اس کو دھو پائیں گے کہ یہ اس دل پہ لکھی جاتی ہے جو اس دھڑکنے والے لوتھڑے کے ساتھ ایک لطیفہ ربانیہ کی شکل میں قائم ہے۔ لا یتطرق الیہ الذہاب بل یبقى علی ممر الزمان، اس کی طرف کسی لحاظ سے بھی بدلنے کی کوئی کاوش رستہ پا ہی نہیں سکتی کہ اس میں معاذ اللہ کوئی تبدیلی لے آئے۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں جو بخاری شریف میں 7522 نمبر حدیث ہے، اور یہ آج کے جو مزاج ہیں، یعنی ہر دیگ کا ذائقہ اور ٹیسٹ لینا، دو نوجوانوں میں ایک چیز بڑی آج کل عام ہو چکی ہے، اور پھر لبرل طبقے میں اور پھر الہاد کے حملوں میں، اس کے مقابلے میں بھی یہ لاہ عمل بڑا اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کیف تسألون اہل الکتاب عن کتبہم، کچھ لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ اہل کتاب سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اس مسئلے کا جواب، آپ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا تم ان سے کیا پوچھتے ہو، ان کے دروازے پہ بھیک لینے کیوں جاتے ہو؟ فرمانے لگے وَعِنْدَكُمْ کتاب اللہ، حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اقرب الکتب اہدم باللہ، فرمایا جس کتاب کے نزول کا وقت ساری کتابوں کے مقابلے میں اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی پہلے صحف کو بڑے زمانے گزر گئے، تورات، زبور، انجیل کو، فرمایا یہ جو تازہ تازہ ہے قدیم کلام لیکن اقرب ہے، اقرب الکتب اہدن باللہ، رب کی طرف سے نازل ہونے کے لحاظ سے اللہ کا کلام ہو اور سب سے زیادہ اقرب ہو، سب سے زیادہ اس کو قرب میسر ہو، وہ یہ قرآن مجید ہے۔ اور فرمانے لگے لم یشب، یہ وہ کتاب ہے، سب سے پہلے تو فرمایا محوا، جو خالص ہے، جس میں ملاوٹ نہیں، اور مہدا کی تاکید کے طور پر فرمایا لم یشب، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو تم جا کے ان سے پوچھتے ہو جو آیتیں بیچ چکے ہیں، کتابیں بدل چکے ہیں، حالانکہ تمہارے گھر اللہ کی کتاب ہے اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں، لم یشب، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ تو اس بنیاد پر آج کچے ذہن جو یہ نیٹ پر اور مختلف طریقوں سے اوروں کے افکار کی ہڈیاں چوسنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ کام وہ کریں جن کے گھر کچھ نہ ہو اور جن کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے جس میں ملاوٹ ہی نہیں، جس میں کجی نہیں، جس میں کمی نہیں، جو اتنی جامع ہے، جس میں رد و بدل نہیں۔ تو فرمایا تم ایسی کتاب کے وارث ہو، لہذا تمہیں اس کتاب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل، قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کی طرف باطل پھٹک ہی نہیں سکتا، اتنی محفوظ کتاب ہے۔ کیونکہ اس موضوع پر ایک پروگرام پہلے ہم کر چکے ہیں، اس تفصیل کی طرف اب میں نہیں جاتا۔ اب یہ قرآن مجید، اس کی قطعیت، اس کی ثقاحت، اس کی جامعیت اور قیامت تک انا تارک فیکم الثقلین کے لحاظ سے امت کی نجات دہندہ یہ کتاب
اس کا سارا جو مدار ہے وہ زبان رسول علیہ السلام پہ ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ہے، وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک پر ہے۔ اس بنیاد پہ اگر لفظ امی کے معنی میں معاذ اللہ خیانت کی جائے تو پھر یہ خیانت الوہیت سے لے کر نبوت تک اور نبوت سے لے کر آگے قیامت تک پوری امت پر یہ حملہ ہے، جس کو ہم قرض نہیں لینا دینا چاہتے تھے۔ اس بنیاد پر اللہ کے فضل سے یہ بزم سجا کے بیٹھے ہیں۔